بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. الحمدللہ اسٹوڈنٹس، آج 17 اکتوبر 2019 ہے اور آج کا یہ لیکچر ہماری سیریز کا لیکچر نمبر 209 ہے جو آپ ملاحظہ کریں گے. آج کے اس لیکچر میں ہم نے اپنے اسٹوڈنٹ سے تقریری انداز سے لیکچریٹ کروایا ہے اور اس چینل سے نہ صرف وہ اسٹوڈنٹس مستفید ہو رہے ہیں جو انیشل ٹیسٹ کی تیاری کر رہے ہیں، بلکہ ICB کے علاوہ CSS کے اسٹوڈنٹ بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں. اس کے علاوہ وہ اسٹوڈنٹ جو ڈیبیٹس کا اور اسپیچز کا شوق رکھتے ہیں، وہ اسٹوڈنٹس بھی ہمارے ساتھ منسلک ہیں اور فائدہ اٹھاتے ہیں، اور عام پبلک کو بھی اس کا بہت زیادہ فائدہ ہے. تو کل جو ہم نے ٹاپک دیا تھا لیکچریٹ کا یا مختصر تقریر کا، اس کا عنوان تھا ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں. تو جن اسٹوڈنٹ نے اس کو صحیح انداز سے جو رولز اور ریگولیشنز میں نے بتائے ہیں لیکچریٹ کے، اور اس پہ عمل کر کے ریکارڈنگ کرائی ہے، انہیں کو ہم شامل کریں گے. تو سنتے ہیں سب سے پہلے ہمارے کون سے اسٹوڈنٹس کہاں سے لیکچریٹ میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اور اس عنوان پہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں پہ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ٹو ایوری ون. آئی ایم کامران فرام حویلی کوہٹا، آزاد کشمیر. آج کا میرا ٹاپک ہے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں. ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحاں اور بھی ہیں. ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحاں اور بھی ہیں. تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے ابھی آسماں اور بھی ہیں. صدر علی وقار، انسان کی ترقی کی نہ تو کوئی حد ہے اور نہ ہی کوئی اس کی حد مقرر کر سکتا ہے. وقت بہت مختصر ہے لیکن انسانی سوچ لامحدود ہے. انسانی سوچ ستاروں سے بھی آگے ہے، مطلب ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں. صدر علی وقار، زمانہ قدیم میں جب انسان غاروں میں مقیم تھا، تن ڈھکنے کے لیے کوئی موضوع شے میسر نہ تھی، حضرت انسان پتوں سے اپنا ستر ڈھکنے پہ مجبور تھا. غرض روٹی، کپڑا، مکان یعنی ان جیسی بنیادی ضروریات سے بھی آ رہی تھا، لیکن فطرت انسانی میں تدبر اور تفکر کا خمیر موجود تھا کہ وہ انسان جو اپنی ذات کی شناخت سے بھی ناشنا تھا، آگ اور پہیے جیسی ایجادات کرتا ہے جو انسانی ایجادات کی بنیاد بنتی ہے. ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں. علی وقار، جب انسان کے اندر تجسس اور جستجو کا جذبہ بڑھا تو حضرت ادریس علیہ السلام کے ہاتھوں سوئی کی ایجاد ہوئی. حضرت نوح علیہ السلام کشتی کے موجد بنے کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں. اولاد آدم ترقی کی سیڑھ گیا تو اس پر کائنات کے وہ اسرار اور رموز افشاں ہوئے کہ جس پر انسانی عقل دانگ رہ جاتی ہے. سمندر کی طے ہو یا پھر چاند اور ستارے، انسانی سوچ کی وسعت پر ہر جا کمندیں ڈالتی نظر آئی، نے آشکار کرتی نظر آئی کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں. صدر علی وقار، قائد اعظم بابائے قوم نے تصور کو تقدیر بنا دیا، تحفے میں ہمیں ملک پاکستان عطا کیا اور آزادی جیسی نعمت سے نوازا، تو پھر میں کیوں نہ کہوں ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے. دور حاضر کا انسان ستاروں پر کمر ڈال چکا ہے، لیکن فطرت انسانی مریخ پر زندگی ڈھونڈنے میں سرکردہ ہے. وہ اس مریخ پر انسانی زندگی کو انسانوں کو آباد کرنے میں سرکردہ ہے، تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحاں اور بھی ہیں. میں ایک شعر کے ساتھ اس کا اختتام کروں گا. پاؤں زخمی سہی ڈگمگاتے چلو، پاؤں زخمی سہی ڈگمگاتے چلو، راہ میں سنگ و آہن کے ٹکراؤ سے اپنی زنجیر کو جگمگاتے چلو، اپنی زنجیر کو جگمگاتے چلو. شکریہ. جی، آپ کی ماشاء اللہ اسپیچ صحیح تھی اور اچھے طریقے سے آپ نے تقریر کی، اور یہی میں چاہتا کہ اس طرح ہونا چاہیے لیکچر جس طرح بھی آپ نے کیا ہے. بس تلفظ کی کچھ غلطیاں تھیں، اس کو آپ صحیح کر لیں، باقی ٹھیک ہے. نیکسٹ چلتے ہیں اگلے اسٹوڈنٹ کی جانب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں جہانزیب بلوچ اور میرا تعلق ہے بلوچستان کوئٹہ سے، اور میرا آج کا عنوان ہے ستاروں سے آگے ایک جہاں اور بھی ہے. صدر علی وقار، 14 اگست 1947 اس دن یہ جو آزادی ملی تھی ہم کو، اس سے آگے ایک آزادی اور بھی ہے. یہ جو زمین پایا تھا ہم نے، اس سے آگے ایک زمین اور بھی ہے. یہ سفید اور سرسبز ستارہ جو پایا تھا ہم نے، اس سے آگے ایک سرسبز ستارہ اور بھی ہے. یہ جو پاکستان آزاد کیا تھا ہم نے، اس سے آگے ایک وادی کشمیر اور بھی ہے، ایک وادی کشمیر اور بھی ہے. اس زمین کا فرض تو نبھا لیا ہم نے، اب اس جنت جیسی زمین کا فرض نبھانا بھی ہے. اس زمین کا جو لہو میں ڈوبی ہوئی ہے، اس زمین کا
جہاں بچوں کو ذبح کر دیا جاتا ہے، اس زمین کا جہاں ظلم کی انتہا کر دیا جاتا ہے، اس ستارے کا جس ستارے کو جہاں سے چھپا دیا جاتا ہے۔ اب چلو، کیونکہ اس ستارے کو آزاد کرنا بھی ہے۔ ان ستاروں سے آگے ایک ستارہ اور بھی ہے، اس جہاں سے آگے ایک جہاں اور بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرا نام فیصل حسین ہے، میرا تعلق فیصل آباد سے ہے۔ آج کے لیکچریٹ کا ٹاپک ستاروں سے آگے جہان اور بھی ہے۔ موضوع سامعین، زمانہ قدیم میں جب انسان غاروں میں مقیم تھا اور تن ڈھکنے کے لیے کوئی موجود شے میسر نہ تھی، حضرت انسان پتوں سے اپنا تن ڈھکنے پر مجبور تھا۔ مختصر یہ کہ روٹی، کپڑا اور مکان جیسی بنیادی ضرورتوں سے بھی عاری تھا، لیکن فطرت انسانی میں تدبر اور تفکر کا خمیر موجود تھا کہ وہ انسان جو اپنی ذات کی شناخت سے بھی ناغلط تھا، آگ اور پہیے جیسی ایجادات کرتا ہے جو انسانی ایجادات کی بنیاد بنتے ہیں، کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں۔ انسان کے اندر جب تجسس اور جستجو کا جذبہ بڑھا تو حضرت نوح علیہ السلام کشتی کے موجد بنے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے سوئی کی ایجاد کی کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں۔ موجود سامعین، اولاد آدم جب وقت کی سیڑھی چڑھتا گیا، تخلیقات کرتا گیا، تو اس وقت کائنات کے اسرار و رموز افشاں ہوئے جس پر عقل انسانی دنگ رہ گئے۔ موجود سامعین، سمندر کی موجوں کا فرام ہو یا آسمان پہ سجی ستاروں کی انجمن، باغ میں پھولوں کا یکجا حسن ہو یا ریت کے ذروں کا رقص ہو، درخت پر موجود پتوں کا جرمٹ ہو یا جنگل میں موجود درختوں کی قطاریں کارواں ہو، انسانی سوچ ہر جا کمن ڈالتی نظر آئی اور نئے جہاں اشکار کرتی نظر آئی کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں۔ حیدر کرار خیبر میں اپنی شجاعت کا مظاہرہ کرتے اور اپنے ایمان اور اسلام کو بچاتے نظر آئے کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں۔ نانا کے نواسوں نے کربل میں گھر لٹا کے سر دڑ سے جدا کرا کے دبنگ دہل یہ اعلان کیا کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ موضوع سامعین، محمود غزنوی، صلاح الدین ایوبی اور محمد بن قاسم کی زندگی کا طرز یہی تھا کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ شکریہ۔ الرحمن الرحیم، جنٹلمین، السلام علیکم۔ مائی نیم از فیصل غفور اینڈ آئی ایم فرام عباسپور، آزاد کشمیر۔ آج کا جو ہمارا لیکچریٹ کا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں۔ جنٹلمین، اگر ہم بات کریں زمانہ قدیم کی، جب انسان غاروں اور جنگلوں میں رہا کرتا تھا، جب انسان کے پاس تن ڈھکنے کے لیے کوئی موضوع شے میسر نہ تھی، جب انسان پتوں سے اپنا سطر ڈھکنے کو مجبور تھا، مختصر یہ کہ انسان کے پاس روٹی، کپڑا اور مکان جیسی ضروریات بھی میسر نہ تھی، لیکن انسان کے اندر عقل موجود تھی، جس کی بنا پہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات کہا۔ تو انسان نے اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے سب سے پہلے آگ اور پہیہ ایجاد کیا، اور پھر ان ایجادات کے بعد انسان ایسی ترقی کی راہ پر گامزن ہوا کہ انسان چاند تک پہنچا، انسان نے چاند پہ قدم رکھا، اور انسان نے ایسی ایجادات کر کے دکھائی کہ جن کے بارے میں عقل انسانی بھی حیران رہ جاتی ہے، جن کے بارے میں سوچ کے عقل انسانی بھی حیران رہ جاتی ہے۔ جنٹلمین، تو انہوں نے ایسی ایجادات کر کے تو ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں۔ تو جنٹلمین، اگر ہم بات کریں اپنے لیڈرز کی تو ہم دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے خیبر کو فتح کیا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربل کے میدان میں اپنا سر سجدے میں کٹا دیا، لیکن باطل کے سامنے جھکے نہیں۔ اور حضرت اگر ہم بات کریں جنٹلمین محمد بن قاسم کی، جس نے 17 سال کی عمر میں سندھ کو فتح کر کے دکھایا، تو جنٹلمین ان سب نے ہمیں ایک ہی پیغام دیا ہے کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں۔ جنٹلمین، اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا، شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں۔ جنٹلمین، جب انسان یہ سوچ کے چل پڑتا ہے کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، تو جنٹلمین پھر ہمیں کہیں حماد صافی 11 سال کی عمر میں ایک پروفیسر بنا نظر آتا ہے، تو کہیں نمرا سلیم انٹارکٹا پہ قدم رکھتی نظر آتی ہیں۔ جنٹلمین، تاریخ ایسی مثالوں سے بڑی بڑی ہے کہ جس کی بنا پہ جس کو ہم یہاں پہ پیش کر سکتے ہیں کہ انسان نے کتنی ترقی کی اور انسان نے کیا کچھ ایجاد نہیں کیا، اور انسان
کون سے مقام تک نہیں پہنچا، انسان کہاں سے کہاں تک پہنچا جینٹل مین. تو یہ سب چیزیں اگر ہم ان کے بارے میں اسٹڈی کریں تو ہمیں ایک ہی پیغام دیتے ہیں کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں. اس لیے ہمیں جو ہے اپنی نظر ہمیں دور دیکھنا چاہیے جینٹل مین، ہمیں دور دیکھنا چاہیے اور ہمیں اپنے مقصد اور ہمیں اپنے مشنز بڑے رکھنے چاہیے، بڑے خواب دیکھنے چاہیے اور ان کے لیے محنت بھی کرنی چاہیے. اور انشاءاللہ جو انسان محنت کرتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے. اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا. والسلام. صلی علی رسول کریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. My name is محمد رحمان and I am from پشاور. آج میں جس عنوان پر لب کشائی کا موقع ملا ہے وہ یہ ہے کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں. جناب صدر، اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی ہو جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد. یہ اس قوم نہیں ہے، اس قوم ہے، اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی. تلفظ ذرا آپ نے لفظ کو صحیح پڑھنا ہے، اس کی نہیں، اس قوم کو. جی آگے چلیں. محنت اگر محنت انسان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر انسان محنت کرتا ہے تو وہ کبھی خوار نہیں ہوتا، کبھی ناکام نہیں ہوتا. محنت، سٹرگل اور اس کے ساتھ ساتھ ہارڈ ورک جو انسان کرتا ہے تو وہ ہمیشہ کامیاب رہتا ہے. تو مشکلیں ہمارے زندگی میں آتے ہیں، زندگی کا ایک حصہ ہے. زندگی ایک اسٹریٹ نہیں ہے، زندگی ارریگولر پاتھ ہے. تو اس میں کبھی خوشی کبھی غم آتی ہے، یہ زندگی کا ایک حصہ ہے. تو انسان کو ایک اقبال کے شاہین کو گھبرانا نہیں چاہیے بلکہ اس کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. اور جب بھی انسان ہمیشہ دیکھیں، انسان ہمیشہ فیلئر سے سیکھتا ہے. تو فیلئر زندگی کا ایک حصہ ہے. ناکام نہیں ہوگے تو کامیاب کیسے ہوگے؟ آپ ناکام ہوگے تو آگے جا کے آپ پھر محنت کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے گا. تو محنت کے ساتھ ساتھ آپ اسٹرگل کریں اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ایک دن ضرور کامیاب کرے گا. کیوں منتیں مانگتا ہے اوروں کے دربار سے اقبال، وہ کون سا کام ہے جو ہوتا نہیں تیرے پروردگار سے. دیکھیں ہمیں ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے کیونکہ انسان اگر چاہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے. انسان محنت کرے تو کیا کچھ نہیں کر سکتا. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جس بھی عہدے پر ہو تو اس میں چاہیے ہمیں کہ ہم اس عہدے سے ملک کو، قوم کو فائدہ دیں، ملک کی فلاح اور کامیابی اور ترقی کے لیے، خوشحالی کے لیے اس میں اہم کردار ادا کریں اور اپنے معاشرے کو خوشحال اور ترقی یافتہ بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں اور علم کو پھیلانے کی کوشش کریں. اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھے. اللہ کسی کو مایوس نہیں کرتے. جو محنت کرتے وہی کامیاب ہوتے ہیں. ہمیشہ کامیاب وہی ہوتے ہیں جنہوں نے محنت کی ہوتی ہے. تو محنت کر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھے تو انشاءاللہ ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے گا. تو السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام محمد رمیز ہے، میں منڈی باغین سے تعلق رکھتا ہوں. جس طرح کہ آج میرا لیکچر ایک ٹاپک ہے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں. میرے خیال کے مطابق اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ انسان سب کچھ کر سکتا ہے، اس میں ہر ایک صلاحیت موجود ہے، لیکن اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کے لیے محنت کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن ہم اپنا ایک چھوٹا سا مقصد بنا لیتے ہیں، اس پر تھوڑی بہت محنت کرتے ہیں. لیکن اس ٹاپک میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہمیں اپنی سوچ محدود نہیں رکھنی چاہیے. ہم جو سوچ سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہم میں بے شمار کامیابیاں چھپا رکھی ہیں جو ہم صرف اپنی نالائکی کی وجہ سے حاصل نہیں کر پاتے. اگر ہم محنت کریں اور اپنے بڑے سے بڑے مقصد کو آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اس تک بھی محدود نہیں رہنا چاہیے. جیسا کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے کتنے بڑے ایجنڈوں کا مقابلہ حوصلہ وار کیا اور کس طرح پاکستان کو حاصل کیا. یہ ایک چھوٹا اور معمولی مقصد نہیں تھا. وہ تو پڑھے لکھے تھے اور اس وقت بھی جاب کر کے اپنی زندگی آسانی سے گزار سکتے تھے اور ان لوگوں میں گھل مل سکتے تھے جو پڑھے لکھے تھے. لیکن ان کا نظریہ بس یہی تھا کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں. اور انہوں نے ستاروں کو صرف اپنا مقصد نہیں بنایا بلکہ بننے والے نئے وطن میں برائی کا اتصال کر کے اچھائی کے جھنڈے گاڑے ہیں. آج بھی قوم ان کو فخر سے یاد کرتی ہے اور قوم ان کو بابائے ملت کے نام سے یاد کرتی ہے. اور محنت کے ذریعے ہی ستاروں سے آگے جہاں تک رسائی حاصل کی جا سکتی ہے. تھینک یو. الرحمن الرحیم. السلام علیکم جنٹلمینس. میرا نام سکندر عباس ہے اور میرا تعلق لورالائی سے ہے. آج جو سر نے ہمیں لیکچریٹ کا ٹاپک دیا ہے وہ یہ ہے کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں. تو جنٹلمینز، یہ اقبال کا ایک بہت ہی مشہور کلام ہے کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. جنٹلمینز، اگر ہم غور کریں پاسٹ میں
1857 کی جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں کی حالت جو تھی وہ پسماندہ ہو چکی تھی. مسلمانوں نے امید کا دامن چھوڑ دیا تھا. ان پر طرح طرح کے جب ظلم ہوئے انہوں نے اپنی آخری امید بھی چھوڑ دی. ان سے ان کی جائیدادیں لوٹ لی گئیں، ان کی عزتیں لوٹ لی گئی تھیں. انہیں معاشی طور پر اور اقتصادی طور پر ہر معاملے میں جو ہے نا انہیں ہرایا جا رہا تھا، پیچھے دھکیلا جا رہا تھا. انہیں مساجد میں نہیں جانے دیا جا رہا تھا، مدرسوں کے دروازے ان پر بند تھے، ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ ان پر بند کر دیے گئے تھے. اس حالت میں وہ ایک مکمل غلامی کی زندگی ہم کہہ سکتے ہیں بسر کر رہے تھے. اور اس سچویشنز میں علامہ محمد اقبال ہی ایک ایسی شخصیت تھے جنہوں نے اس سوئی ہوئی قوم کو اس وقت بیدار کیا اور انہیں جگایا. اگر ہم علامہ محمد اقبال کے اس شعر کی تشریح کریں تو وہ کچھ اس طرح سے بنتی ہے. انہوں نے ہمیشہ جو نئی نسل جو قوم ہے انہیں عقاب سے تشبیہ دی ہے. اقبال ہمیں اس شعر میں یوں کہنا چاہ رہے ہیں کہ کہ آج کل کے نوجوان کا جو ٹارگٹ ہے وہ صرف اتنا چھوٹا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اپنے ایمز کو اتنا چھوٹا نہ بنا لے کہ بس وہ ان کو اچیو کر کے پھر آرام سے بیٹھ جائے. نہیں، اسے ابھرنا ہے، دنیا کے نقشے میں ابھرنا ہے، اپنا ایک نام پیدا کرنا ہے، اپنے ملک، اپنی قوم اور اپنے والدین، اپنے اساتذہ سب کا نام روشن کرنا ہے، اور ایک اچھی اور نامور شخصیت کے طور پر پوری دنیا کے نقشے پر ابھرنا ہے اسے. یہاں تک اس کی منزل نہیں ہے جہاں تک وہ اسے کنسیڈر کر رہا ہے. اسے مزید محنت کرنی پڑے گی، اسے مزید آگے ترقی کی راہوں پر چلنا ہے، اسے مزید اپنی منزلوں کو حاصل کرنا ہے، اسے آگے مزید جو ہے نا مشکلات کا سامنا ہوگا، لیکن اسے ہمت نہیں ہارنی، اسے ڈٹے رہنا ہے. اقبال اپنے اس شعر میں یہی کہنا چاہ رہا ہے کہ ستاروں تک ہی آپ کی پہنچ نہیں رک جاتی، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی اور بھی آپ نے آگے بڑھنا ہے، اور بھی آپ کی منزلیں ہیں، آپ نے اور بھی راستے طے کرنے ہیں. کامیابیوں کی منزلوں پر آپ چڑھتے جائیں اور اپنے ملک، قوم اور اپنے والدین، ٹیچرز، تمام سب کا جو ہے نا آپ نے نام روشن کرنا ہے، اور ایک اچھی شخصیت کے طور پر دنیا کے نقشے پہ آپ نے ابھرنا ہے، اپنے ملک کو دنیا سے روشناس کرانا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم میں وہ صلاحیت رکھی ہے. مسلمان ہونے کے ناطے آپ کر سکتے ہیں، لیکن ہمت کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، امید کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، اپنے ایمز پر ڈٹے رہنا چاہیے اور مزید سے مزید کوشش کرنی چاہیے. والسلام.